بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آپ کو بکمالی اردو چینل پر خوش آمدید۔ اسٹوڈنٹس، ہم جماعت داہم کی اردو کی نئی ماڈل درسی کتاب میں سے پڑھائی کر رہے ہیں اور اس سلسلے کا آج ہم آخری سبق نمبر 11 کچھ ذریعہ تعلیم کے بارے میں کی پڑھائی اور معنی مکمل کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کو ہم انشاءاللہ آسان کر کے سمجھتے جائیں گے۔ یہ سبق جو ہے مشہور ادیب ڈاکٹر ابو اللیث صدیقی نے لکھا ہے، جو زبان اور تعلیم کے ماہر تھے۔ جی تو اسٹوڈنٹس، یہ رہا سبق نمبر 11 جس کا عنوان ہے کچھ ذریعہ تعلیم کے بارے میں، اور یہ ایک ادبی مضمون ہے، اور اس کے مضمون نگار یعنی مصنف جو ہیں وہ ڈاکٹر ابو اللیث صدیقی ہیں، اور صنف ادب کے اعتبار سے یہ مضمون ہے، اور اس کا ماخذ جو ہے وہ ہے ماہنامہ سیب۔ باقی ہم نے یہ شروع سے سارا دیکھ لیا ہے، صفحہ نمبر 106، صفحہ نمبر 107 اور صفحہ نمبر 107 پر جو پڑھنے سے پہلے پوچھے کہ یہ 2 سوال جواب ہیں، ان کے بھی ہم نے نوٹس دیکھ لیے ہیں، پڑھ لیے ہیں جوابات اچھی طرح سے، اور اس کے بعد ہے ہمارے پاس صفحہ نمبر 107 کی مکمل پڑھائی جو ہم کر چکے ہیں، اور کل ہم نے کی تھی صفحہ نمبر 108 کی مکمل پڑھائی اور صفحہ نمبر 9 کی تقریباً مکمل پڑھائی، کیونکہ اس کا ہم نے لاسٹ پیراگراف ابھی پڑھنا ہے صفحہ نمبر 109 کا۔ تو چلیے اب شروع کرتے ہیں اور آج انشاءاللہ اس کو مکمل کرتے ہیں۔ ویسے تو میں نے کل بھی سٹارٹ میں کہہ دیا تھا کہ آج اس کی مکمل پڑھائی و معنی ہم نے دیکھنے ہیں، لیکن کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو رہی ہوتی ہے تو پھر وہ بعد میں اندازہ ہوتا ہے، اس لیے پھر اس کا ہم نے جو ہے وہ 1.5 پیج چھوڑ دیا تھا، تو اس کو آج انشاءاللہ مکمل کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 109 کے آخری پیراگراف سے شروع کرتے ہیں۔ علمی اور فنی کتابوں کی کمی کا مسئلہ ایک شیطانی چکر ہے۔ اس سے کون انکار کر سکتا ہے کہ اردو میں علمی اور فنی کتابوں کی بہت کمی ہے، اور اکثر مضامین اور موضوعات پر تو تلاش کے بعد بھی بہت قابل مطالعہ چیزیں دستیاب نہیں ہوتی، اور بلا شبہ انگریزی اور بعض دوسری زبانوں میں اس قسم کی کتابیں، تصانیف، تالیفات اور مقالات، تراجم بکثرت مل جاتے ہیں۔ بکثرت یعنی بہت ساری تعداد میں بہت سارے مل جاتے ہیں۔ یہ اس لیے کہ ان زبانوں میں لکھنے والے سائنسدانوں نے اپنی زبانوں کو اپنے خیالات کے اظہار کا ذریعہ بنایا۔ ان میں سے کوئی زبان ایسی نہیں جس میں پہل ان علوم کی کتابیں آسمان سے نازل ہوئی ہوں اور ان کو پڑھ کر سائنسدان اس قابل ہوئے ہوں کہ اپنے خیالات ان زبانوں میں ادا کر سکیں۔ ہر چیز کی فراہمی اس کی طلب یا مانگ پر منحصر ہوتی ہے، یعنی انحصار کرتی ہے یا اس کا دار و مدار ہوتا ہے۔ معاشیات کا یہ سادہ سا قانون صرف روٹی، کپڑے یا اشیائے تعیش کی فراہمی کے مسئلے سے متعلق نہیں ہے۔ کتابوں اور سائنسدانوں کی فراہمی بھی اسی مسئلے کے تابع ہے، یعنی ماتحت ہے، فراہمی یعنی دستیابی۔ سائنس کی کتابوں کے طلبگار یعنی مانگنے والے، چاہنے والے، یعنی جن کو ضرورت ہے، تو وہ تھے ہی نہیں، یعنی طلبگار نہ تھے۔ مدرسوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں ان کے پڑھنے والے نہ تھے، تو مصنف کیوں لکھتے اور ناشر اردو میں ان موضوعات پر کتابیں کیوں چھاپتے؟ سوال یہ ہے کہ ان حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں ضروریات کا تعین کرنا چاہیے، یعنی ضروریات کو مقرر کر لینا چاہیے، ان کا تعین کر لینا چاہیے۔ ہمیں پتہ ہونے چاہیے کہ ہماری ضروریات ہیں کیا۔ مثلاً کہ پاکستان کے مختلف ثانوی تعلیمی بورڈوں اور یونیورسٹیوں کے نصاب تعلیم کو سامنے رکھ کر ایک مفصل فہرست ان موضوعات کی تیار کرنا چاہیے۔ مفصل یعنی تفصیلی، جن کے لیے ہمیں کتابوں کی ضرورت ہے۔ پھر یہ دیکھنا چاہیے کہ موضوعات پر اب تک اردو میں کیا کیا لکھا جا چکا ہے۔ اس طرح مضامین اور مقالات اور کتابوں کی ایک مکمل کتابیات تیار ہو جائے گی۔ اصطلاحات کے بے شمار مجموعے شائع ہوئے ہیں، اور اکثر کتابوں کے آخر میں مصنفین اور مؤلفین نے اصطلاحات کی فہرستیں بھی شامل کی ہیں۔ ان سب کی بھی ایک فہرست بنانی چاہیے۔ اس طرح ہمیں واضح طور پر معلوم ہو جائے گا کہ کن مباحث و موضوعات پر
किस सतह की कितनी किताबें मौजूद हैं और कहाँ कहाँ किस हद तक कमी है। मुबाहिस, मुबाहिसा की जमा और मौजू की जमा मौज़ूआत। और जिन जिन अल्फाज के मैं पीछे मायने बता चुकी होती हूँ वो दोबारा ना लिखे हैं और ना मैं साथ बता रही हूँ, फिर बहुत लंबी वीडियो हो जाती है, तो आप जो है वो एक बार ही अच्छी तरह से उन मायने को देख लीजिएगा। कितनी किताब और कहाँ कहाँ किस हद तक कमी है, फिर इस कमी को पूरा करने के लिए एक मंसूबा तैयार होना चाहिए जिसमें बतदरीज किताबें लिखी जाएं। उर्दू की तरक्की के लिए इस वक्त बहुत से अदारे हैं, मसलन मरकज़ी तरक्की उर्दू बोर्ड लाहौर, तरक्की उर्दू बोर्ड कराची, अंजुमन तरक्की उर्दू, उर्दू अकादमी पंजाब और कराची यूनिवर्सिटी में तर्जुमे और तालीफ़ के अदारे वग़ैरह। इनके अलावा दरसी किताबों की तालीफ़ व तसनीफ़ के लिए सानवी और आला सानवी मदारिज की हद तक मगरबी पाकिस्तान का टेक्स्ट बुक बोर्ड है। 1971 से कबल मौजूदा पाकिस्तान को मगरबी पाकिस्तान कहा जाता था। इन सब में तामुन और इश्तराक अमल के लिए तक़सीम कार होना चाहिए और किसी एक मरकज़ी अदारे को ये खिदमत अंजाम देना चाहिए। हाल में मरकज़ी तरक्की उर्दू बोर्ड लाहौर ने इल्मी और साइंसी इस्तिलाहात के मायारी बनाने के लिए इस किस्म की एक तजवीज़ मंजूर भी की है, जिसके मुताबिक मुख्तलिफ़ अदारों के इल्म में हम आहंगी और इश्तराक पैदा किया जाएगा। तवक्को की जाती है कि यह तरीक़ेकार बेहतर और मुफीद नताइज पैदा करेगा। एक और अहम तजवीज़ यह है कि इन अदारों में से कोई अदारा एक किस्म के मरकज़ी दफ्तरे इत्तलाआत का काम करे, यानी मुख्तलिफ़ मज़ामीन पर उर्दू में किताबों, मकालों और मज़ामीन इस्तिलाहात की फ़हरिस्तों वगैरह की निशानदेही कर सके, और हो सके तो ये अदारा एक सामाही इत्तलानामा शाया किया करे ताकि मालूम हो सके कि मुख्तलिफ़ अदारे या अफराद क्या काम कर रहे हैं, ताकि ज़रूरतमंद लोग इनसे रुजू कर सकें, ठीक है, उनसे राब्ते कर सकें। उसका एक फ़ायदा ये भी होगा कि लाइल्मी की बिना पर काम की तकरार का अंदेशा नहीं रहेगा और जो काम एक शख्स या अदारा कर रहा है दूसरा उसके अलावा कोई और मौजू इख्तियार करेगा। महदूद माहिरीन की तादाद और फ़नी वसाइल नीज़ माली ज़राए की कमी के पेश नज़र इसकी और भी ज़रूरत है। इस पूरे मंसूबे की तकमील के लिए यानी मुकम्मल करने के लिए ये ज़रूरी है कि ख़ुद ज़ुबान की तालीम व तदरीस पर भी पूरी तवज्जो सर्फ़ की जाए यानी ख़र्च की जाए, और यहाँ पे आप लिखिएगा पूरी तवज्जो लगाई जाए, पूरी तवज्जो दी जाए, क्योंकि बिल आखिर इस मंसूबे की कामयाबी और ज़ुबान की तरक्की और सलाहियत पर है। इस वक्त तक हमारे यहाँ ज़ुबान की तालीम व तदरीस बड़ी हद तक सिर्फ अदब की तालीम और तनकीद तक महदूद है, लेकिन जो ज़ुबान की तालीम का सिर्फ एक हिस्सा है। एक मुतबादिल तजवीज़ ये है कि हम अपने मौजूदा निसाब तालीम में जहाँ पे ज़ुबान, अदब और तनकीद की तालीम व तदरीस होती है वहाँ एक मुतबादिल लिसानियाती मुताले, ठीक है, लिसानियाती यानी लिसान का मतलब होता है ज़ुबान, लिसानियाती मुताले यानी ज़ुबान से मुतालिक पढ़ाई वगैरह मुताला करना, मुताले को शामिल कर दें। और इसकी एक सूरत मसलन ये हो सकती है कि MA के साल अव्वल में सब तलबा एक मुश्तरक निसाब पढ़ें, एक मुश्तरक निसाब यानी कि एक जैसा निसाब, एक ही निसाब पढ़ें, एक ही कोर्स पढ़ें, और साल आखिर में जो तलबा अदब और तनकीद की तरफ राग़िब हों यानी दिलचस्पी लें या उसकी तरफ उनका रुझान हो या उस तरफ वो माइल हों, ठीक है, वो अदब और तनकीद का निसाब इख्तियार करें। जो लिसानियाती मुताले की तरफ माइल हों यानी रुजू करें या राग़िब हो जाएं या उनकी दिलचस्पी जिस तरफ हो, रुझान जिस तरफ हो, उनके लिए मुतबादिल लिसानियाती निसाब हो। बाज़ लोग ये कहते हैं कि हमें ज़ुबान के मामले में जज्बाती नहीं होना चाहिए। ये बात मेरी समझ में नहीं आती। ज़ुबान तो जज्बात के ही इजहार का एक ज़रिया है। हम अपने जज्बात अपनी ज़ुबान से कैसे अलग कर सकते हैं? हाँ, एक बात अलबत्ता सही है कि कोई तामीरी काम महज जज्बे से या महज नारे से अंजाम नहीं पा सकता।
ان مسائل کا حل بھی ایک صرف جذباتی باتوں سے تلاش نہیں کیا جا سکتا، اس کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ جو لوگ ایمانداری کے ساتھ یہ سمجھتے ہیں کہ قومی زندگی میں قومی زبان کی کیا اہمیت ہوتی ہے، انہیں خلوص کے ساتھ اس کی تعمیر میں اور ترقی میں حصہ لینا چاہیے۔ یہ کام صرف چند ادارے پورا نہیں کر سکتے، نہ محض حکومت کی اعانت اور سرپرستی ان مسائل کو حل کر سکتی ہے۔ اعانت کا مطلب مدد۔ یہ مسئلہ اسی طرح حل ہو سکتا ہے کہ اسے ایک قومی تحریک کی طرح چلایا جائے، اس کے لیے رائے عامہ تیار کی جائے، اس کے جواز کے لیے ہمارے اساتذہ، طلباء، مصنفین، مؤلفین، ناشر، تعلیمی حکام، ہمارے صنعتی اور کاروباری ادارے، غرض ہماری قومی زندگی کا شعور رکھنے والا ہر شخص اپنی اپنی جگہ اس کی کامیابی میں حصہ لے۔ شعور کا مطلب سمجھ یا فہم، عقل۔ یہ ماہنامہ سیپ میں سے لیا گیا ایک باب ہے جو ہماری درسی کتاب میں شامل کیا گیا ہے۔ جی تو یہ رہا ہمارا مکمل سبق، اور اس پورے سبق میں ہمیں کیا بتایا گیا ہے، میں نے آپ کو اس کا مرکزی خیال پہلے بتا دیا تھا، اور مصنف ہمیں اس سبق میں کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں وہ بھی بتا دیا تھا۔ بہرحال ایک بار پھر اس کو دیکھ لیتے ہیں، اور میں اس کو اپنی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی شامل کروں گی۔ میں پچھلے چند دنوں سے ریگولر یہ شامل کر رہی ہوں، وہاں سے بھی ایک بار آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال اس پورے سبق کا مرکزی خیال کیا ہوگا؟ مصنف دراصل اس سبق میں تعلیم کے مؤثر ذرائع پر زور دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بالخصوص وہ زبان، مشاہدے اور تجربے کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک صرف کتابی علم کافی نہیں ہے، بلکہ سیکھنے کا بہترین ذریعہ وہ ہے جو طالب علم میں دلچسپی کو پیدا کرے اور اس کی شخصیت کو بھی نکھارے، ٹھیک ہے؟ یہ ہوگا اس کا مرکزی خیال، اور ساتھ ہی آگے ہم دیکھتے ہیں کہ مصنف کا پیغام کیا ہے۔ یعنی کہ اگر یہ پوچھا جائے اس سبق میں مصنف ہمیں کیا پیغام، کیا سبق دینا چاہ رہے ہیں، یا مصنف کے نزدیک جو اہم نکات ہیں، یہ اہم باتیں ہیں، ان کو بیان کریں، تو اس میں آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ میں نے آپ کو 4 اہم نکات بتائے تھے جو کہ پیغام میں شامل کیے تھے، یعنی کہ 4 اہم نکات پر مبنی ایک پیغام ہے مصنف کی طرف سے، جو کہ یہ تھا: نمبر 1، تعلیم کو صرف نصابی کتابوں تک محدود نہ رکھا جائے۔ نمبر 2، مشاہدہ، گفتگو اور عملی تجربہ اہم تعلیمی ذرائع ہیں۔ نمبر 3، زبان صرف اظہار کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ زبان علم حاصل کرنے کا بھی ایک اہم وسیلہ ہے۔ اور نمبر 4، سیکھنے کا عمل دلچسپ اور ذہن کو متاثر کرنے والا ہونا چاہیے ہمیشہ، ٹھیک ہے؟ تو اس کے ساتھ ہی پھر میں اب آپ کو پورے سبق کا تھوڑا خلاصہ بھی بتانا چاہوں گی کہ آخر اس سبق میں ہمیں یہ جو زبان و تعلیم کے ماہر ہیں مصنف ڈاکٹر ابواللیث صدیقی، ہمیں کیا بتانا چاہ رہے ہیں۔ تو پورے سبق کا خلاصہ کچھ اس طرح سے ہوگا کہ یہ سبق جو ہے یہ مشہور ادیب ڈاکٹر ابواللیث صدیقی نے لکھا ہے، جو کہ زبان اور تعلیم کے ماہر تھے۔ دیکھیں یہ جملہ میں بار بار آپ کو بتا رہی ہوں، تو یہ ذہن نشین رکھنا ہے آپ نے، اس کو آپ اپنے اقتباسات کی تشریحات میں بھی ضرور لکھیے گا۔ تھوڑا سا جو آپ سٹارٹ میں حوالہ لکھتے ہو نا، حوالہ مصنف جو بھی آپ وہ لکھو گے، ٹھیک ہے؟ یہ سبق تعلیم کے مؤثر ذرائع پر روشنی ڈالتا ہے۔ مصنف کے مطابق انسان فطری طور پر سیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور وہ چیزوں کو دیکھ کر، سن کر اور سمجھ کر زیادہ بہتر طور پر سیکھتا ہے۔ اس سبق میں بتایا گیا ہے کہ زبان صرف اظہار خیال کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ سیکھنے اور علم حاصل کرنے کا بھی ایک اہم وسیلہ ہے۔ مصنف اس بات پر بھی بہت زور دیتے ہیں کہ تعلیم صرف کتابوں تک محدود نہ ہو، بلکہ اس میں مشاہدہ پایا جائے، مکالمے اچھے ہوں، پر اثر ہوں، اور تجربہ جو ہے اس کو بھی ضرور شامل کیا جائے، تاکہ طلبہ جو ہیں ان کی فکری و عملی صلاحیتیں بہت بہتر ہو سکیں، ٹھیک ہے؟ ان کے اندر یہ فکری صلاحیتیں اور عملی صلاحیتیں بہتر بن سکیں۔ مختصر یہ کہ مصنف جو کہ خود زبان اور تعلیم کے ماہر تھے، وہ کہتے ہیں کہ سیکھنے کا عمل صرف کتابوں تک محدود نہیں ہونا چاہیے۔ انسان چیزوں کو دیکھ کر، سن کر اور آزما کر زیادہ بہتر طریقے سے سیکھتا ہے۔ زبان جو ہے نا، یہ صرف اور صرف اظہار کرنے کا ذریعہ نہیں، بلکہ علم کا خزانہ حاصل کرنے کا بھی ایک اہم ذریعہ اور وسیلہ ہے۔ مصنف اس سبق میں ایسے تعلیمی ذرائع پر زور دیتے ہیں جو بچوں میں دلچسپی اور شعور پیدا کریں۔ مصنف کا پیغام بھی یہی ہے کہ تعلیم دل کو لگنی چاہیے، اس طرح سے تعلیم دیں اور اس زبان میں تعلیم دیں کہ تعلیم جو ہے نا وہ دل کو لگنی چاہیے، صرف دماغ کو نہیں۔ تو امید ہے کہ اتنے آسان ترین سادہ الفاظ میں
समझाने पर आपको इंशाअल्लाह ज़रूर समझ आ गई होगी कि इस सबक में मुसन्निफ़ आपको आखिर क्या बताना चाह रहे हैं और उर्दू की अहमियत भी बताना चाह रहे हैं, और वो ये चाहते हैं कि हमारी जो तालीम और तरबियत है वो उर्दू में हो तो वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, तो बाकी अब रह गई मश्क, तो वो इंशाअल्लाह हम कल करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना आई हो और आप चाहते हो कि वो दोबारा बताई जाए, तो मुझे आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, और वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को भी दबाना है। ठीक है, और उम्मीद है कि ये लेक्चर आपके लिए बहुत मुफीद और मददगार होगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। आप पढ़ते रहिए भागमाले उर्दू के साथ। अल्लाह हाफ़िज़ एंड फ़ी अमान अल्लाह।